صبح صبح ایس ویلا کے در و دیوار تک ہل چکے تھے جیسے ایک بونچال سا آ گیا ہو۔ شبیر احمد عثمانی مشہور سیاسی لیڈر جو کہ پاکستان کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے کمرے سے باہر آئے۔ یقیناً ان کی اکلوتی آفت نے آندھی مچائی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج سے نکل کر کچن تک آئے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی اور توقع کے عین مطابق ان کی آفت بیٹی سہانا نے کچن میں طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا، جو شدید تیش میں کچن سے برتن اٹھا کر کچن کے فرش اور لاؤنج پر پٹک رہی تھی۔ برتن چھناکے سے ٹوٹ رہے تھے۔ تمام سرونٹ سر جھکائے لائن میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ سہانا بیبی کو روک سکے۔ مجھے یقیناً اس بات کا غصہ تھا کہ اس کے روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ کر شبیر احمد نے اسے کینیڈا واپس بلا لیا تھا۔ اسے وہاں پڑھنے بھیجا گیا تھا، مگر وہ وہاں اپنی تہذیب، روایات اور اقتدار بھول کر پرائے ملک کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ شبیر نے یہی مناسب سمجھا کہ سہانا کو اس کی مرضی کے خلاف واپس بلا لیا جائے۔ وہ جتنے نرم اور دھیمے مزاج کے ایک مہربان انسان تھے، ان کی بیٹی اتنی ہی مزور، ضدی، اکڑ اور بدتمیز۔ شبیر احمد نے اپنی تمام زندگی اس ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ سہانا کی پیدائش کے چند سال بعد ہی ان کی عزیز از جان بیوی ماپارا کا انتقال ہو گیا۔ شبیر احمد تو سیاست میں مصروف رہے اور سہانا گورننس کے ہاتھوں میں پل کر بڑی ہوئی۔ ماں کی کمی، باپ کی بے توجہی نے اس کی شخصیت کو مسا کر رکھا تھا۔ کئی کمیاں تھیں اس کی شخصیت میں جن کا شبیر احمد کو اب احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تو دعا ہی کی جا سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جو اسے سدھار دے۔ ایڈمیشن یونی میں کروا چکے تھے اور آج اس کا فرسٹ ڈے تھا۔ شبیر نے آ کر اس کا ہاتھ روکا۔ سہانا بیبی، یہ کیا طریقہ ہے؟ لہجے میں نرمی تھی۔ پاپا، میرا یونی کا فرسٹ ڈے ہے اور انہوں نے مجھے لیٹ کروا دیا۔ وہ غرائی، ایک تو بریک فاسٹ اتنی لیٹ دیا، اوپر سے اتنا یوز لیس، تو اس کی یہی سزا تھی۔ اوکے فائن، میں اپنی ڈال کو اس کی پسند کا بریک فاسٹ بنوا کر دیتا ہوں۔ ادھر آؤ فہمیدہ، یہ سب صاف کرو اور جو بیبی نے کہا ہے بالکل ویسا بریک فاسٹ بنوا کر لاؤ۔ یونی کے گراؤنڈ میں وہ تینوں مگن سے بیٹھے تھے۔ 2 دن تھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے۔ شاہزین تو بکس گنگال رہا تھا جبکہ حمزہ اور فارس خوش گپوں میں مصروف تھے۔ 2 بج چکے تھے، بس وہ نکلنے ہی والے تھے۔ تمہیں پتہ ہے حمزہ، آج یونی میں ایک قیامت آئی ہے، فارس نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ حمزہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ یار، بی ایس سی ڈپارٹمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی صاحبزادی تشریف لائی ہیں۔ پوری یونی ہلا دی ہے محترمہ امن نے۔ اور اب ہنس رہا تھا۔ کیوں؟ کیا کیا؟ اب حمزہ کو بھی دلچسپی ہوئی جبکہ شاہزین انتہائی غیر دلچسپی سے پیپر پر جھکا ہوا تھا۔ وہ تینوں بالکل ہم مزاج تھے، لڑکیوں سے دور، بہت دور بھاگنے والے یونی میں، اسی لیے تو ان کی اس منی گروپ کو اینٹی گرل گروپ کہا جاتا تھا۔ اسی لیے تو گہرے دوست تھے۔ مگر آج جو یونی میں ہنگامہ ہوا تھا، اس نے فارس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ ہونا کیا ہے، پورے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے پاگل ہو گئے محترمہ کے حسن سے متاثر ہو کر۔ ایک نے تو جوش جذبات میں فوراً پرپوز بھی کر ڈالا اور چھتر کھائے آج شاید گھر سے ہی لڑ کر آئی تھی محترمہ۔ ہاں ہاں ہاں، دونوں کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ شاہزین بھی مسکرایا۔ ڈمپل نے نمائش کی۔ مجھے تو ایسی دمک لڑکیاں بہت پسند ہے، فارس نے اپنی پسند بتائی اور مجھے بھی، حمزہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور تمہیں شاہزین؟ لگے ہاتھوں شاہزین سے بھی پوچھ لیا۔ سوری بڑی میرے بھائی، مگر مجھے ایسی توپ رافت لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ لڑکی کو تو بالکل میری ماما کی طرح ہونا چاہیے، بالکل انوسنٹ، دھیمے اور نرم مزاج کی۔ خاموش طبع اور شرمائی سی باپردہ وہ گہرا مسکرایا۔ حمزہ اور فارس کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ او میرے بھائی، مامز بوائے، یار کبھی ممی سے ہٹ کر بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ فارس سے رہا نہ گیا تو ٹوک دیا۔ نو، ہرگز نہیں، میں نے شروع دن سے اپنی ماما کو آئیڈلائز کیا ہے اور اگر کبھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو اس میں تمام کوالٹیز وہی ہوں گی جو میری ماما ہے۔ ماما میں ہیں، بالکل میری ماما جیسی۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ اوکے یار، دعا کریں گے تمہارے دل کی خواہش جلد پوری ہو۔ چلو چلنا نہیں ہے کیا؟ فارس نے پوچھا۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، مجھے لائبریری سے ضروری بکس لینی ہے۔ شاہزین کا اب لائبریری جانے کا موڈ تھا، سو وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ شاہزین لائبریری کی طرف چلا گیا۔ ویر اور محتربہ ہیڈ کوارٹر آفس میں داخل ہوئے تھے۔
دونوں اجازت لے کر کرنل وسیم کے آفس میں داخل ہوئے، جنہوں نے اسپیشل انہیں بلایا تھا۔ کرنل وسیم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چیئرز پر ان کے سامنے بیٹھے تو کرنل وسیم نے بات شروع کی۔ مسٹر شاہزادہ سلطان، آپ کو ایک انتہائی اہم اور حساس مشن سونپا جاتا ہے۔ کیونکہ اس مشن کے لیے انتہائی شارپ اور فزیکلی اور مینٹلی سٹرونگ آفیسر کی ضرورت ہے، تو مجھے آپ کا اور مس محترمہ کا نام سجیسٹ کیا گیا ہے۔ یہ کیس اتنا حساس ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، بالکل صفائی سے، اور اگر راستے سے کسی کو ہٹانا پڑے تو وہ غائب ہو کر اس کا سایہ تک نہ ملے، ایسا ہی کچھ۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ دل و جان سے سر، آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، شاذل اطمینان سے بولا۔ میں پہلے آپ کو آزمانا چاہوں گا۔ آپ کو کوئی آبجیکشن؟ نو سر، اٹس مائی پلیئر۔ وہ اسی اطمینان سے بولا۔ تو ٹھیک ہے آفیسر۔ کرنل نے اپنے سائیڈ ڈرار سے ایک تصویر نکال کر ٹیبل پر شاذل کے سامنے رکھی۔ یہ آدمی مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، چیلنج ہے یہ ہمیشہ پبلک پیلس میں چھپتا ہے۔ سم تھنگ لائک دیٹ۔ بھیڑ میں چھپ جانا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں ہے، مگر پبلک پلیس کی وجہ سے اسے پکڑنا ایک چیلنج ہے۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات، کہ بھیڑ میں بھی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اس کے غائب ہونے کی۔ یہ اس وقت لاہور میں ہے، کب کہاں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ آج بلکہ ابھی لاہور کے لیے نکل جائیں۔ جی سر، ہو جائے گا سر۔ کرنل نے انٹرکام اٹھایا اور کسی کو اندر آنے کا کہا۔ تبھی دو نفوس اندر داخل ہوئے۔ شاذل کو خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ایک تو اس کا بیسٹ فرینڈ اظہار تھا۔ ان سے ملیے مسٹر شاذل سلطان، یہ ہے انسپکٹر اظہار، اور یہ ہے انسپکٹر نمیرہ۔ یہ اگلے کیس میں آپ کے انڈر کام کریں گے، مگر میں چاہتا ہوں آپ کو ٹیم ورک کی پریکٹس ہو، تو یہ لاہور بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ اوکے سر۔ نمیرہ نے مطربہ سے مصافحہ کیا اور اظہار نے ویر سے چند ضروری ہدایات دے کر کرنل وسیم نے انہیں جانے کا آرڈر دیا تو وہ باہر چلے آئے۔ باہر آ کر ویر اور اظہار دونوں گرمجوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ مطربہ مسکرائی، کیونکہ وہ بھی اظہار کو جانتی تھی، مگر نمیرہ کے لیے یہ سب نیا تھا، تو انہوں نے تعارف کروایا۔ ابے گونچو، بڑا روب شوب ہے تمہارا، بڑے اسپیشل کیسز مل رہے ہیں۔ اظہار نے چھیڑا۔ ویر نے فردی کلر جاڑے۔ دیکھ لو پھر، سلطانز ہیں، بڑی توپ چیز۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی، اظہار نے جل کر کہا تو چاروں کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ وہ اسٹڈی ٹیبل میں ویر کے سامنے بیٹھی تھی۔ ویر کب سے اسے سمجھا رہا تھا، ہبا بچوں کو اسپیس دو بیٹا، ایسے کیسے چلے گا؟ ان پر اپنی مرضی تھوپیں گے تو کس طرح چلے گا؟ کیا کبھی وہ خوش رہ پائیں گے؟ ویر نے اسے تسلی دی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ویر بھیا، مگر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ ماں ہوں، اگر کل کو کچھ نہیں ہوگا ہبا بیٹا، نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو؟ پازیٹیو سوچو، اچھا ہوگا، اچھا سوچو گی تو اچھا ہی ہوگا۔ اور ابھی ویر کچھ اور بولتا تبھی شاذل کا فون رنگ ہوا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ شاذل کا تھا۔ اس نے اپنے اور متی کے لاہور جانے کی ڈیٹیل بتائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ انہیں ابھی نکلنا ہے۔ فون بند ہوا۔ اس نے کن اکھیوں سے ہبا کو دیکھا۔ کس کا فون تھا شاذل؟ ویر نے پوچھا۔ وہ بگ بی جونیئر کا تھا۔ اسے اور متی کو ابھی لاہور کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے۔ شاذل نے نظریں چرائی۔ ہبا نے شکایتی نگاہوں سے شاذل کو گھورا۔ ویر نے شاذل کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر ہنسی دبانے کے لیے دانتوں تلے لب دبایا۔ ہبا روم سے نکلی تو ویر کا قہقہ بے ساتا تھا۔ شاذل بھی ہنس پڑا۔ رات کے تقریباً 3 بجے ان دونوں کی گاڑی جے ویلا میں پہنچی تھی۔ لندن کی انڈین سوسائٹی میں بنا بہت بڑا بنگلہ وہ اپنے میں سالاب تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ علی صاحب کو ٹھکانے لگا آئے تھے۔ جے ویلا میں مکمل خاموشی طاری تھی، مگر انہیں پتہ تھا کہ جے ویلا کے بیسمنٹ میں اس وقت ایک الگ ہی جہان آباد ہوگا، اس لیے ان کا روٹ سیدھا بیسمنٹ ہی تھا۔ وہ بیسمنٹ میں پہنچے۔ سامنے ہی طویل بڑے ٹیبل کی سربراہی کرسی کی جگہ ویل چیئر پر بیٹھی جویریہ زبیر عرف جولی نے مسکرا کر باہیں واک کر کے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لینا اور ڈائمنڈ آ کر جولی سے لپٹ گئے۔ کیسا رہا؟ زبیر نے پوچھا۔ لینا نے وکٹری کا نشان بنایا۔ میری بچے ہیں یہ زبیر، شکست کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں، جولی نے ذہنندہ لہجے میں کہا۔ اور کم آن ڈیڈ، ایسا اسٹوپڈ کوسچن مت پوچھا کریں۔
ڈائمنڈ نے بھی اپنی قابلیت واضح کرنی ضروری سمجھا اور وہ پیپر اور پیکٹ لا کر ٹیبل پر رکھے جو وہ علی نامی بندے سے چھین کر آئے تھے۔ ادھر میرے سامنے بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جولی نے لینا اور ڈائمنڈ کا ہاتھ تھام کر سامنے بٹھایا۔ وہ دونوں سامنے بیٹھے۔ میں نے تم دونوں کو شروع دن سے اپنے اوپر بیتنے والے تمام مظالم کی داستان سنا رکھی ہے۔ کس طرح مجھے پوری یونی کے سامنے بے عزت کیا گیا، کس طرح مجھے پوری زندگی کے لیے معذور بنا دیا گیا۔ یہ سب دوبارہ سن کر ایک مرتبہ پھر لینا اور ڈائمنڈ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اور وہ جو میرے دشمن ہیں وہ بڑے مزے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، یہ پاکستانی ہوتے ہی بے حس، ظالم، جابر اور مکار ہیں۔ اس لیے تو ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جولی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے ان کے کیے گئے تمام مظالم کا حساب لیا جائے۔ یہ کہہ کر جولی خاموش ہوگی۔ زبیر بڑی دلچسپی سے بیوی کا تو بھی ڈرامہ ملاحظہ فرما رہا تھا، مگر چہرے پر مصنوعی اداسی طاری کر رکھی تھی۔ اب وہ اپنے بچوں کے دماغ میں سالوں سال سے پلتے زہر کو مزید زہریلا کر کے اس سے ناسور بنا رہی تھی۔ پاکستانیوں کے خلاف اس نے کیا کچھ نہیں ان کے دماغوں میں زہر گھولا تھا۔ وہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا عزم رکھتی تھی، جو کہ کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ زبیر غوری نے جولی کو دیکھ رہا تھا۔ جولی سے ان کی ملاقات جیل میں ہوئی تھی۔ وہ ایک انڈین تھا اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، خاص کر وومن ٹریفکنگ میں، کیونکہ انڈین میں بے وقوفوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی جو شادی کے نام پر اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے کے چکر میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیتے تھے۔ جولی جیل سے باہر آئی، پھر زبیر کو باہر نکالا۔ تب تک شاذر اور نمرہ پاکستان شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ غصے میں بس لکیریں پیٹتی رہ گئی۔ جولی نے زبیر سے ہاتھ ملایا اور شادی کے سالوں میں ان کا نیٹ ورک بہت ہی اسٹرانگ ہو چکا تھا۔ پاکستان اور انڈیا سے لڑکیاں منگوائی جاتی اور انہیں دبئی لے جایا جاتا۔ زیادہ تر شیخ جو ان کاموں میں ملوث ہوتے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ جولی ڈالروں میں کھلتی رہی اور اب جب اس کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والے ان دو آفیسرز کا اسے پتہ چلا تو ایک مرتبہ پھر وہ انگاروں پر لوٹ گئی تھی۔ اب تو صحیح معنیوں میں وہ کانٹوں پر لوٹی تھی جب اسے ان آفیسرز کا پتہ چلا تھا، یعنی وقت آن پہنچا تھا کچھ پرانے حساب بے پاک کرنے کا، پرانے بدلہ لینے کا، ایک بہت بڑا جال بچھانے کا جس سے دشمن کو بھی شرماط ہونے والی تھی اور اس کو کروڑوں کا فائدہ بھی ہونے والا تھا۔ مگر جو جولی کی سب سے بڑی چالاکی اور مکاری تھی وہ یہ تھی کہ اس نے بچوں کو انٹیلیجنس آفیسر بنایا تھا۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ بڑی مکاری اور شاطرانہ چالوں سے اپنے خلاف ثبوت مٹوا دیا کرتی تھی، جیسا کہ آج ہوا تھا۔ وہ علی ایک میڈیا رپورٹر تھا جو کہ جولی اور زبیر کے خلاف کچھ ویڈیو اور ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، جو کہ بڑی صفائی سے جولی حاصل کر چکی تھی۔ لینا اور ڈائمنڈ کے حساب سے ان کی ماں پاکستان میں ظلم و ستم کی شکار ہونے والی بے بس، مجبور اور لاچار لڑکیوں کو لا کر ان کی شادیاں کرواتی تھی۔ وہ کبھی پاکستان نہیں گئے تھے، اس لیے حقیقت بھی نہیں جان پائے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو اپنی ماں جولی کی نگاہوں سے دیکھ رکھا تھا۔ لینا اور ڈائمنڈ ہوا کتنے ہی چالاک اور ذہین تھے، مگر اپنی ہی ماں نے انہیں ہر طرف سے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ مگر کیا جولی یہ جانتی تھی کہ جب اس کے بچوں کی آنکھوں سے اس کے دھوکے کی پٹی اترے گی تو کیا ہوگا؟ سوہانہ تن کرتی لائبریری میں داخل ہوئی۔ ناپسندیدہ جگہ، ناپسندیدہ لوگ، کچھ صبح ہوا تماشا۔ وہ جی جان سے جلی ہوئی تھی۔ گرین ٹی شرٹ کے نیچے جینز کی پاک پینٹ اور گلے میں مفلر، بڑا بے باک حلیہ تھا اس کا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ لاکھ ضد اور ہیٹو درمی تھی، مگر پڑھائی کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھی، اور پڑھائی کی وجہ سے اس کی انسلٹ ہو یہ وہ کسی صورت گوارا نہیں کرتی تھی۔ سر عابد نے کل تک کے لیے ایک اسائنمنٹ دی تھی ریڈی کرنے کے لیے، جو اسے کسی بھی صورت مکمل کرنی تھی۔ لائبریری میں داخل ہوئی، اپنی مطلوبہ بکس لے کر ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھی اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ یوں ہی طائرانہ سے نگاہ چاروں اور دوڑائی، ایک مرکز پر آ کر نگاہ رک گئی، بلکہ تھم گئی تھی، ساکت ہوئی تھی۔ یہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ سوہانہ شبیر احمد عثمانی کسی پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں شاہ زین اپنے ڈیڈ کی مردانہ شال کندھوں پر لیے اسٹڈی میں مصروف سا تھا۔
مردانہ وجاہت کا شاہکار، سرخ سفید رنگت، گنے سے کالے ماتھے پر بکھرے بال، اوپر سے وہ وقفے وقفے سے چھوٹی الائچی منہ میں جب چباتا تو قاتل ڈمپل اپنی بھرپور نمائش کر رہا تھا۔ وہ بڑی دیر سے بڑے غور سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس کے دل کی دھڑکن نے 120 کی رفتار پکڑی تھی جب وہ کوئی کتاب پڑھتا گہرا سا مسکرایا تھا۔ اور وہی وہ پل تھا جب وہ سامنے بیٹھے شخص کے سحر میں بری طرح جگڑی گئی تھی۔ اس کے عشق میں پور گرفتار ہو چکی تھی، اس پر اپنا دل و جان ہار بیٹھی تھی۔ وہ مبہوت سی یہ میجیکل منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت شاہزین اٹھا اور وہ ایک ایشو کروائی ہوئی لائبریری کے پاس گیا۔ وہ بھاگ کر اس کی بک اور نوٹ بک کے پاس آئی، قلم بے اختیار اٹھا تھا۔ "And believe me, this magical scene has never seen before." اپنی خاطر جگے ہو سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو روئے ہو، کس لیے آج کھوئے ہو؟ تم نے آنسو بہت پیے ہیں، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کر رہو۔ ایک آرزو، ایک فرمائش، دل کی آواز، جینے کا مقصد لکھ کر وہ فوراً بھاگی اور چھپ گئی۔ شاہزین واپس آیا مگر بے تحاشا، چونکہ سامنے نوٹ بک پر وہ تحریر، اس کے ماتھے پر گہرے بالائے، سامنے والی نئی ادا بھی دل کی گہرائیوں میں اتاری۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لاپرواہی سے اپنے نوٹ بک سے وہ پیج پھاڑ کر ڈسٹ بن کی نظر کر چکا تھا۔ سہانا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا مگر پھر دوبارہ گہرا مسکرائی۔ وہ تو بہت خاص تھا، عام لڑکیوں کی طرح کیوں ری ایکٹ کرتا؟ اب وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر وہاں سے باہر نکلا۔ سہانا اس کے پیچھے لپکی، اب اس دشمن جان کی ڈیٹیل بھی تو نکلوانی تھی۔